وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 86 سے بیان ہے، اور اگر بالفرض ہم چاہیں تو ہم ضرور اس تمام وحی کو سلب کر لیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی حمایتی نہیں مل سکے گا، الا رحمتا من ربک، ما سوا آپ کے رب کی رحمت کی، ان فضلہ کان علیک کبیرا، ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک ماں سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، بے شک آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اچھا، اب جیسے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، بات یہاں تک مکمل ہوئی تھی آیت نمبر 85 کے اندر کہ اللہ نے لوگوں کو بہت کم علم دیا ہے۔ اچھا، اب یہاں یہ فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو لوگوں کے دلوں سے اس کم علم کو بھی نکال لے۔ پہلے تو پچھلی آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بہت کم علم دیا ہے، تمام انسانیت مل جائے، مگر اب اس آیت میں فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو لوگوں کے دلوں سے، اگر وہ چاہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کم علم کو بھی نکال لے، دلوں سے اس علم کو مٹا دے، کتابوں سے بھی اس علم کو غائب کر دے، معاف کر دے۔ حالانکہ یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ عادت کے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دلوں کے اندر سے علم ایک دم غائب ہو جائے، کتابوں میں سے علم غائب ہو جائے، مٹا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اصل چیز سمجھنے کی یہ ہے، ماں سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، اصل چیز یہ ہے، یعنی اس وحی کا سینوں کے اندر اور صحیفوں کے اندر باقی اور محفوظ رہنا فقط اور فقط آپ کے رب کی رحمت اور اس کے فضل سے ہی ہو سکتا ہے کہ یہ جو علم ہے، یہ جو وحی کا علم ہے، سینوں کے اندر اور صحیفوں کے اندر یہ باقی رہے، محفوظ رہے، موجود رہے، یہ صرف آپ کے رب کی اصل میں رحمت اور اس کے فضل سے ہو سکتا ہے، ورنہ وہ چاہے تو اس علم کو دلوں سے بھی نکال لے، سینوں سے بھی نکال لے، کتابوں میں سے بھی مٹا دے، معاف کر دے۔ تو قرآن مجید مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، قرآن جو ہے مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ کے رب کی جو رحمت ہے اور آپ کے رب کا جو فضل ہے وہ آپ کے شامل حال ہے، وہ آپ کے شامل حال ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اس طرح مٹ جائے گا، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اسلام اس طرح مٹ جائے گا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتی ہیں، جس طرح کپڑے کے اوپر سے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ روزہ کیا ہے، یہ معلوم ہی نہیں ہوگا، ایسے اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام اس طرح مٹ جائے گا، یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ روزہ کیا ہے۔ آج تو سب کو پتہ ہے نا روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، قربانی کیا ہے، صدقہ کیا ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، قربانی کیا ہے، صدقہ کیا ہے۔ ایک رات کے اندر اللہ کی کتاب چلی جائے گی اور زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی اس کتاب کی، اور لوگوں کے گروہ باقی رہ جائیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اس طرح مٹ جائے گا کہ جس طرح کپڑے کے اوپر سے نقش و نگار مٹ جاتی ہیں،
حتیٰ کہ یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، قربانی کیا ہے، صدقہ کیا ہے۔ ایک رات کے اندر اندر ساری کتاب، اللہ کی کتاب چلی جائے گی، روئے زمین پر اس کی ایک آیت بھی نہیں رہے گی۔ ہاں لوگ باقی رہیں گے، لوگوں کے گروہ رہیں گے، بہت بوڑھا مرد، بہت بوڑھی عورت، وہ یہ کہیں گے ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے پایا تھا، لا الہ الا اللہ، ہم نے اپنے باپ دادا سے یہ کلمہ سنا تھا، بس یہ بات رہے گی۔ ہم بھی یہ کلمہ جو ان سے ہم بھی یہ پڑھتے ہیں، یہ کلمہ جو ان سے ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس آیہ کریمہ کے اندر یہ جو بات شروع ہوئی، آگے جو ان سے یہ جو فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر بالفرض ہم چاہیں تو ہم ضرور اس تمام وحی کو سلب کر لیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی حمایتی نہ مل سکے ماں سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، بے شک آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ان سے ہے۔ اب پہلے آپ ایک بات سمجھ لیں، پچھلی آیت کے اندر بھی میں نے اس بات کو بتایا تھا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے لوگوں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ علامہ اسماعیل حق کی تفسیر روح البیان کے اندر آپ فرماتی ہیں کہ علم جو ہے یہ علم قدیم کے مقابلے میں تھوڑا ہے۔ بندوں کا علم متناہی، یعنی اس کی ایک انتہا ہے، اور اللہ کے علم کی انتہا نہیں، اور متناہی علم غیر متناہی علم کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے اس عظیم سمندر کے مقابلے میں صرف ایک قطرہ ہو جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو ایک بزرگ کا حوالہ دیا تھا تفسیر روح البیان کے حوالے سے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا علم انبیاء کے علم کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ، اور اسی طرح تمام انبیاء کا علم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو، یعنی اللہ کا پھر علم یہ ہے۔ تو وہ علم جو بندوں کو دیا گیا ہے وہ بے شک بظاہر تو اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء، مفتی اور محدث، مفسر، ائمہ، انبیاء کرام جو بندوں کو علم دیا گیا ہے وہ بے شک سمندروں کے سمندر ہیں، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں صرف اس کی ایک مثال آپ دیکھ لیجئے کہ بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کشتی میں سوار ہوئے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کشتی میں سوار ہوئے تو ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر 1 یا 2 چونچیں اس نے سمندر میں ماری جب کوئی کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، میرا اور آپ کا علم، اب حضرت موسیٰ ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، نبی تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے اس باطنی علم کی تلاش میں، اس باطنی دنیا کو دیکھنے کے لیے۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا کشتی کے کنارے سمندر میں چونچ مار رہی ہے تو انہوں نے کہا، اے موسیٰ، میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے سامنے ایسے ہے جیسے چڑیا کا سمندر میں چونچ مارنا، جیسے چڑیا کا سمندر میں چونچ مارنا۔ مگر یہ بھی ایک مثال کیوں دی گئی ہے؟ بات کو سمجھانے کے لیے یہ مثال بتائی گئی ہے، ورنہ بات پھر وہی ہے کہ متناہی اور غیر متناہی میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو بھی اللہ کے علم سے جون سے
آپ تشبیہ دیں، یہ اس میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے، کوئی نسبت جان سی ہے بہرحال۔ تو آگے فرمایا وَلَئِن شِئْنَا، اگر ہم چاہتے تو اس قرآن کو جو کہ شفا اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، پیچھے وہ آیت گزری تھی جان سی ہے، اور ان تمام علوم کا جامع ہے جو آپ کو دیے گئے ہیں، اسے سینوں میں اور صحیفوں میں، اسے سینوں سے بھی اٹھا لیتے اور اس کو صحیفوں میں سے بھی اٹھا لیا جاتا، جیسے کہ میں نے پیچھے کہا، تو پھر آپ کوئی وکیل نہ پاتے جو ہماری بارگاہ میں آپ کے لیے اس قرآن کو لوٹا دینے کی وکالت کرتا، جو کہتا کہ جو قرآن سینوں میں سے اٹھا لیا گیا ہے، یہ جو کتابوں میں سے اٹھا لیا گیا اور غائب کر دیا گیا ہے اور الفاظ معاف کر دیے گئے ہیں، تو کوئی وکیل ایسا نہ ہوتا جو اس قرآن کو لوٹا دینے میں آپ کی وکالت کرتا جو ان سے ہے۔ تو لیکن یہ اصل میں یہ آپ کے رب کی رحمت ہی ہے کہ اس نے اس کو قیامت تک باقی رکھا ہے، قرآن کو جو سے، اور ہر طرح کی کمی اور بیشی اور تبدیلی سے قرآن کو محفوظ رکھا ہے۔ کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے کہ اس نے قرآن کو قیامت تک باقی رکھا ہے؟ پھر اس میں کسی قسم کی کمی بیشی یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اور وہ بھی نہیں ہو سکتی، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کو محفوظ رکھا ہے۔ کیا یہ اس کا احسان نہیں ہے کہ اس نے قرآن نازل فرمایا؟ یہ اس کا احسان عظیم ہے، اس نے ہمارے اوپر اپنا کلام نازل فرمایا۔ پھر کیا یہ اس کا احسان نہیں ہے اس نے اس کو محفوظ بھی فرمایا قرآن کو؟ ورنہ انجیل، تورات، زبور آپ پڑھ رہے ہیں پیچھے کہ ان میں تحریفات ہو چکی ہیں، اور پھر کیا یہ اس کا احسان نہیں ہے کہ قیامت تک اس قرآن کو اس نے باقی رکھا؟ یہ بھی اس کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ تو محبوب، بے شک تمہارے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا آپ کے اوپر بڑا فضل ہے، اس نے آپ پر قرآن کریم نازل کی ہے، آپ کو تمام بنی آدم کا سردار اور نبیوں کو ختم کرنے والا خاتم النبیین، اور آپ کو مقام محمود عطا فرمائے، مقام محمود آپ کو عطا فرمائے، الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ تو بے شک اور تمہارے رب کی رحمت ہی ہے، بے شک تمہارے اوپر اس کا بڑا فضل ہے۔ اچھا، علامہ ساوی نے اس آیت کا جو معنی ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ اے لوگو، قرآن کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر پابندی سے عمل کرو اور اس میں کمی کرنا چھوڑ دو۔ قرآن نے جو کہا ہے نا، نماز پڑھو تو نماز پڑھو، زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ دو، روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھو، جو کچھ قرآن نے بیان کی ہے ان احکامات کے اوپر عمل کرو، جو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرو، کیونکہ اصل میں یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ ہم اس کو تمہارے سینوں میں سے اور تمہارے صحیفوں میں سے ہم جب چاہیں قرآن کو غائب کر دیں، قرآن کو نکال دیں، لیکن قیامت آنے تک اسے باقی رکھنا یہ ہماری تمہارے پر رحمت ہے۔ ہاں، جب قیامت قریب آئے گی اس وقت ہم اسے سینوں اور صحیفوں میں سے اٹھا لیں گے، پھر نہ تو یہ قرآن کسی کے سینے میں رہے گا نہ کسی صحیفے میں رہے گا، قرآن جو سے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قرآن جہاں سے آیا تھا وہیں لوٹ نہ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قرآن جہاں سے آیا تھا وہیں واپس نہ چلا جائے، اور عرش کے گرد قرآن کی ایسی بھن بھناہٹ ہوگی جیسے شہد کی مکھی کی ہوتی ہے، ایسی بھن بھناہٹ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے فرمائے گا، اللہ قرآن سے پوچھے گا تیرا کیا حال ہے، اے قرآن بتا تیرا کیا حال ہے۔ قرآن عرض کرے گا، اے میرے رب، میں تیرے پاس سے گیا اور پھر واپس تیرے پاس ہی لوٹ آیا، میری تلاوت تو کی گئی
لیکن میرے احکامات پر عمل نہیں کیا گیا، میرے احکامات پر عمل نہیں کیا گیا۔ اور ایک حدیث جو سی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن جو تمہارے سامنے موجود ہے ان قریب اسے اٹھا لیا جائے گا۔ ایک شخص نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کو ہمارے سامنے سے اٹھا لیا جائے، حالانکہ ہم نے اسے دلوں کے اندر، اپنے سینوں میں، صحیفوں کے اندر محفوظ کر رکھا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں اور ہمارے بچے آگے اپنی اولاد در اولاد اس قرآن کو سکھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب یہ قرآن اٹھایا جائے گا نا تو ایک رات کے اندر اندر قرآن اٹھا دیا جائے گا، قرآن چلا جائے گا، صبح نہ سینوں میں ہوگا، یعنی صبح نہ سینوں میں ہوگا نہ صحیفوں میں ہوگا، اور صبح کے وقت لوگ اسے نہیں پائیں گے، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ قرآن دلوں اور صحیفوں سے اٹھا لیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے آپ فرماتے ہیں کہ قرآن خوب پڑھو، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھو، کہ پہلے کہ قرآن، اس سے پہلے کہ قرآن اٹھا لیا جائے، اس لیے قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھو، کیونکہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قرآن پاک نہ اٹھایا جائے۔ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک قرآن نہ اٹھایا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ نہ قرآن سینوں کے اندر رہے گا، نہ قرآن صحیفوں کے اندر رہے گا، قرآن کے الفاظ مٹ جائیں گے اور سینے سے قرآن غائب ہو جائے گا، یاد نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ یعنی تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت، اسے سمجھنے اور اس کے احکامات پر جو میں نے حدیث سنائی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فقاں، حضرت علی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس فتنے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں، یعنی اس فتنے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں، جس میں تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ قرآن فیصلہ کن ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جو ظالم اس قرآن کو چھوڑے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے تباہ کر دے گا۔ اب وہ لوگ سوچ لیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، جو قرآن نہیں پڑھتے، جنہوں نے سبز رنگ کے غلافوں میں قرآن کو لپیٹ کر اوپر الماریوں کے رکھا ہوا ہے، سال بعد اتار کر اس کی جون سی یہ ڈسٹنگ کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انہوں نے پوچھا کہ اس فتنے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں اور تمہارے آپس کے فیصلے، قرآن فیصلہ کن ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ظالم اس قرآن کو چھوڑے گا اللہ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن جو ہے، قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں، اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اس کو مشکوک نہیں بنا سکتی۔ یہ قرآن وہ ہے جس سے علم والے جان سے علماء وہ سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ جتنی دفعہ پڑھو گے اتنا ہی مزہ آئے گا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ بار بار پڑھنے سے کوئی یہ نہیں کہے گا یہ تو میں نے پہلے کتاب پڑھی تھی، اب میں نے اس کو پڑھ کر کیا کرنا ہے، نہیں، بلکہ لوگ جن کے دلوں کے اندر اللہ کا، وہ تو پھر ساری زندگی قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے قیامت تک، یعنی قیامت تک اس کی تفسیریں اور اس کے عجائبات
اور اس کے راز و نیاز اور اس کی حکمتیں اور اس کی تفسیریں اور اس کی شروحات لکھی جاتی رہیں گی۔ قرآن ہی وہ ہے کہ جب اس کو جنوں نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے۔ جنوں نے کہا، جنوں نے، کہ ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے، عجیب قرآن سنے جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کا قائل ہے وہی سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا، اور جو اس کی طرف بلائے گا یعنی وہ فیصلہ کرنے والا، انصاف اس کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہوگا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ اصل میں سیدھے راستے کی طرف بلائے گا۔ اور یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، اور یہ حدیث بھی ترمذی کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا اسے میں اس سے بہتر دوں گا۔ یعنی حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، یعنی ایک بندہ اتنا قرآن پڑھتا ہے کہ اس کو اور کوئی ذکر کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، یا دعا مانگنے کا وقت ہی نہیں ملتا کہ میں نے تو یہ بھی مانگنا تھا، میں نے یہ بھی مانگنا تھا، میں نے یہ بھی دعا کرنی تھی، تو میں اس سے بہتر دوں گا۔ اتنا مانگنے والوں کو نہیں دیتا جتنا میں اس کو دوں گا جو قرآن پڑھنے میں مصروف ہوا۔ تو اللہ کے کلام کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے، جیسی اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ تو یہ چیز ان دو آیات کے اندر فرمائی گئی، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور اگر بالفرض ہم چاہیں تو ہم ضرور اس تمام وحی کو سلب کر لیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی حمایتی نہ مل سکے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ کبیرا، ماں سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، بے شک آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔